سیٹرڈے کے دن ورلڈ ریکارڈ 1 منٹ میں بنانے والی ہماری صدف عاطف جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. شکریہ آپ کا جی، بہت بہت کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں مائک دیں. اچھا مجھے اب نیچے بیٹھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے. تو پیارے بہن بھائیوں ہندوؤں، تم جو ارے نیچے میٹھی دیکھو میٹھی یہ گالیاں غلط دے ہے رہے نا ہو، صدف جی، ایک منٹ آپ ساحل مجھ غلط سے، نہیں ہے. ایک ساحل دیکھو، میں آپ کی براڈ پہ مہمان آئی ہوں، مجھے 2 منٹ دیں گے آپ پلیز؟ لیکن آپ پلیز مجھ سے بات کریں نہ کہ آڈینس سے. آپ سے بھی کریں گے، آپ سے بھی کریں گے. اگر آڈینس سے بات کر لوں، تم لوگ جو نیچے آپ گندی کو گندی مجھ سے گالیاں بات، دیکھ رہے ہو، ابھی بات صدف سنو. جی، جب ہم اوپر گالیاں دیں گے تو پھر صدف مت جی، کہنا کہ ہمیں صدف گالیاں جی، کیوں پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا نہیں صدف ہوتا جی، کہ آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، جب ریٹرن میں آپ کو گالیاں دی جائے صدف، تو میری گالیوں کا بہت ایشو بنایا جاتا ہے. تو پلیز جب گالی دیتے ہو تو سننے کا بھی حوصلہ رکھنا. جی ساحل، اچھا اب آپ بات کریں. ہاں صدف جی، ابھی یہی اس دن آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ بار بار جی حوالہ مانگ رہی تھی. یہ میں نے ابھی جی جی. حوالہ آپ کو صحیح بخاری سے حدیث کا حوالہ دے ہوں دیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے سیکس کیا تو اور جب ان کا ولیمہ ہوا تو حضرت عائشہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جھولے میں کھیل رہی تھی. نہیں تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ جھولے میں کھیل رہی تھی؟ آپ موجود تھے اس وقت وہاں؟ آپ کو حضرت کیسے عائشہ پتا کہ وہ خود جھولے بتا میں رہی کھیل ہے. رہی تھی؟ یہ دیکھو میں پھر سے بتاؤں، 1 منٹ رکو. جی جی. عائشہ نے بیان کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3894، عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنو حارث بن خجرت کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. صحیح. حضرت عائشہ تو کیا جھولا کہہ تو رہی آپ ہے؟ بھی جھول لیتے ہیں. جھولے تو اچھا آج کل جھولا، کئی قسم کے ہیں، پارکوں کوئی میں نہیں بھی کوئی ہوتے نہیں ہیں، گھروں میں بھی کوئی ہوتے نہیں، ہیں، لانس آگے میں بھی آگے ہوتے بڑھتے ہیں. ہیں، تو جھولے تو بڑے بڑے آگے بڈے جھولتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ماشاء نہیں، اللہ. اس میں کوئی بری بات نہیں. جی آگے جی بڑھتے تو سمجھ میں آئے گا کہ بری بات کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ارادہ ہے. اب بتاؤ، سیم سوال جو میں نے ابھی علی بھائی سے رکھا تھا، جی جی. جب آپ کی شادی ہوئی تھی صدف جی، آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری شادی کو تو چھوڑ ہی دینا، میری شادی کا ذکر نہیں کرے. بات نہیں، ابھی اما عائشہ رضی ارے اللہ تعالیٰ کتنی عنہ کی تھی؟ ہے. 20 سے 25 تھی، 18 سال تھی، کتنی تھی؟ میری شادی ہوئی نہیں ہے ابھی، آگے بولیں. اے ہائے 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 ہائے. اچھا شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 20 سال ہوں گی. ٹھیک ہے. نہیں غلط ہے، رانگ. یہ رانگ ہاں ہے. نہیں میں اچھا 20 کی رانگ ہے نہیں جو ہوں. بھی ہے. جی جی آپ کو جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو پتا جی. ہوگا کہ آپ کی شادی ہے آج. ظاہر سی بات ہے جی، پتا ہوگا. ولیمہ جب ہوگا آپ کو پتا ہوگا نا. جی جی بالکل. اگر آپ جھولا بھی جھول رہی ہے اور آپ کو شادی ولیمہ سیکس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہو، دیٹ مینس ابھی آپ چھوٹی بچی ہے یا تو پاگل ہے. صحیح بول رہا ہوں جھوٹ غلط بول رہا ہوں؟ نہیں آپ اپنی بات کریں نا، مجھ سے بھی کوشچن نہیں کریں، میں آپ کو آنسر دینے آئی ہوں. اچھا ایک بات، یہ آپ نے کون سی حدیث نکالی ہے؟ صحیح بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. اب اس میں دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بالکل چھوٹی بچی کی ہی طرح تھی. کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ 9 سال کی ہے، سب سے پہلی جی بات. جی جی جی. 9 سال میں ایک بچی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے، دوسری تیسری میں ہوتی ہے. دوسری چیز، وہ جھولے میں بھی کھیل رہی ہے، جی جی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، گڑیا سے کھیل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی. جی جی. تیسری چیز یہ ہو صحیح. گئی کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ کھیلتے کھیلتے اٹھا کے جو ہے وہ ان کی ماں لے کے آئی اور وہ سانس پھول رہی تھی حضرت عائشہ کی، پانی بھی نہیں مارا اور کر دیا رسول اللہ کے حوالے. تو تیسری چیز سے یہ معلوم پڑا کہ حضرت عائشہ ویسے ہی بچی تھی 9 سال میں جس طریقے جی سے جی. آج 9 سال کی بچی ہوتی ہے جس کو شادی ولیمہ سیکس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کروں، مجھے موقع، میں آپ سے بات کرنے گو آئی ہوں. ہیڈ پلیز. جی جی مجھے بات کرنے دیں گے آپ تھوڑا؟ میں دیا جواب نا، دوں؟ بولو. ہاں دو. تھینک یو. دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا 11 نکاح مبارک کیے.
ٹھیک ہے صحیح ہے, جن میں صرف ایک واحد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کنواری آئی ہیں, باقی جتنی بھی تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور طلاق یافتہ سے کی تھی. ادھر تک کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. ٹھیک تو ہے, اب تو اس سے کیا بات ثابت ہو یہ رہا ہے؟ ہے کہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی صحیح ہے ان سے کی گئی, تو تو یہ حضرت یہ ابو تو بکر صدیق رضی ایک اللہ منٹ ایک تعالیٰ, منٹ میں بتا رہی ہوں نا, ایک پہلے منٹ میری بات سنیے نا, صدف جی, نبی ایک پہ ایک بلیم چیز نہیں کی کرنا نا, پہلے میری بات صدف سنیں, میں جی, نے آپ کی صدف سنی ہے نا, میں نے پوری بات نہیں, سنی لیکن ہے. آپ 4-5 چیز ایک ساتھ تو بول دو وہی گی کلیئر اور کروں گی نا, آؤٹ آپ آف بات کا موقع دیں گے تو کلیئر کروں گی نا, اسی پہلے, طرح کہوں گی. کیا یہ آپ مانتی ہے کہ حضرت عائشہ 9 سال نہیں میں نہیں, میں چھوٹی آپ کو بچی بے تھی؟ شک اس کا ہی جواب دوں گی. صحیح ہے, میں بیٹھی ہوں نا, میں ہاں, جواب دینے ہی آئی ہوں الحمدللہ. ٹھیک حضرت ہے, عائشہ کی عمر پہ بات کریں, آپ دوسری بات نہ کریں. عمر پہ بات پھر تو غلط بات ہے نا. آپ اب کیوں؟ آپ کو ہم بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں نا, کیونکہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ, ہمیں تو تاریخ پتہ ہے نا, ہمیں تو پتہ ہی ہے. ہوں صحیح ہے. تو ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک جو ہوا تھا نا, وہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ ہوا تھا, ان کے والد محترم کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد مبارک بنے. ٹھیک ہے, تو نہیں, انہوں یہ نے خود خواہش نہیں تھی. یہ نکاح انہوں نے ہی یعنی رشتہ پیش کیا تھا آقا کریم صلی نہیں اللہ علیہ نہیں, وسلم انہوں نے کو. نہیں کیا تھا پیش, انہوں نے ٹھیک ہے, نہیں اور کیا تھا. باقی جو ایک بات اور بتا دیں, جو ایک منٹ انٹرنیٹ سے اٹھا رہے ہو نا صدف جی, حدیث صحیح بخاری یہ وہ جو صدف شو جی, کر رہے ہو, یہ بالکل رانگ ہے یار, یا فیک صدف فیک ان کے نام سے جعلی بھی وہ ہیں ادھر لکھی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے جعلی جعلی نہیں ہے کتاب سے چل رہے یہ ہیں. بخاری کی حدیث ہے, جا کے اپنے عالم سے کنفرم کر لو ہے کیا نہیں ہے. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات, آج میں نے آپ کے کرشنا نہیں, یہ کے بارے میں کنفرم پڑھا کہ وہ بلااتکاری تھا. ایک بات بتاؤ, جب کرشنا جو آپ صدف جی, لوگوں کو جس کا بھگوان صدف کہتے جی, ہو, اگر وہ اتنا صدف جی, دیکھو اس وجہ سے مجھے نکالنا پڑتا ہے. آپ ہٹ وکٹ کر کے بھاگ نہیں سکتی ہے نا. ہٹ وکٹ کر کے آپ بولیں گی میں ہٹ وکٹ کر کے کچھ بھی بول کے فٹافٹ ایسا بول کے نکل جاؤں گی, تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا. میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا, آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے, آپ نے جو کہا کہ حضرت ابو بکر خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہو, یہ کہاں سے لیا آپ نے, اس کا حوالہ دے, اس کا حوالہ دے دے, کہاں پہ سے آپ نے پڑھا یہ کہ حضرت ابو بکر خود چاہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت اپنا رسول اللہ سے ہو. بلکہ میں آپ کو ابھی تفسیر اپنا تاریخ کی کتاب کا میری حوالہ بات دے سنو, سکتا یہ جب ہوں. ہمارے میلاد وغیرہ میں ہوتے ہیں, ذکر وغیرہ بیانات ہوتے ہیں, ہمارے مولوی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیان دیتے ہیں نعت خوانی وغیرہ میں, تو ادھر ہم سنتے ہیں نا. لیکن سمجھ رہے ہو؟ آپ کے عالم جو بولیں گے وہ صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ حدیثوں پہ بات کرتے ہیں نا, مطلب انہوں نے تو کہاں ہے باقاعدہ وہ تعلیم حدیث حاصل کا ہے, کی, میں نے تعلیم وہ حاصل نہیں کی, حدیث میں کا ہے. عالمہ نہیں ہوں نا, میں عام سی گناہ گار بندی ہوں, عالمہ نہیں ہوں. اللہ نے صدف چاہا جی, تو انشاءاللہ ایک دن وہ بنوں گی عالمہ حدیث انشاءاللہ. تو کب لے کے آؤ گے, وہ حوالہ کب لے کے آؤ گے؟ اگر آپ عالم کس کا چیز بول رہے ہو, سنو جی سنو, جی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ سے آپ کے وائس آ رہے ہیں. میں جب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں گا تو آپ کو انمیوٹ کروں گا. اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ جو عالم بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے, تو میں ابھی آپ کو عالم صاحب کا ایک بیان بتاؤں گا, جہاں پہ عالم صاحب بول رہے ہیں کہ ایک عورت, ایک مہیلا, ایک فیمیل, اگر وہ حیض بول رہا ہوں سوری, جچکی کا وقت ہو, اس کا ڈیلیوری کا وقت ہو, اور اس وقت بھی اگر شوہر اس کو بولے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے, تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتی. کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ انمیوٹ کیا آپ نے ہمیں؟ ہاں میوٹ کیا, انمیوٹ کیا میں نے ایک سوال رکھا کہ اگر آپ کے عالم صاحب, ابھی میں بتا دوں گا, آپ نے کہا ہم نے جی عالم سے سنا ہے, تو آپ کے جی ایک جی عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی اگر فیمیل جو ہے وہ پریگننٹ ہو, اس کا ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہو, اور اس وقت بھی اس کا شوہر کہے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے, ڈنگی ڈنگی جی جی کرنا ہے, تو وہ اس کو منع کیونکہ نہیں اللہ کر رب سکتی. العزت کا حکم ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ کسی کو سجدے کا معاذ اللہ حکم دیتا تو وہ ایک شوہر ہوتا, یعنی شوہر کا رتبہ بتایا گیا اسلام میں, عورت کو اچھا میرے کو شوہر ایک کا بات بتاؤ رتبہ صدف بتایا جی, گیا. ٹھیک ہے آ گئی ٹھیک آپ ہے, کی تو بات, اس لیے حکم ہے آ گئی, شوہر رکو کی. رکو رکو, جی یعنی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں صدف جی کہ آپ کی جی شادی جی نہیں ہوئی ہے ابھی, جب آپ کی جی شادی ہو جائے گی اور آپ جی جی پریگننٹ ہو جائے گی, اور جب ڈیلیوری جی کا جی وقت آپ کا ایک دم قریب آ جائے گا, وہ جی جی کیا کہتے ہیں اس کو, واٹر برسٹ ہوگا آپ کا, وہ تھیلی جب پھٹ جائے گی اور اس میں پھر جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, وجائنل ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تبھی آپ کا شوہر کہے گا
کہ صدف مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو چونکہ ایسا آپ کوئی کے بھی اللہ شوہر نے، نہیں کہتا، ایسا یار کوئی شوہر ایک منٹ رکو، اگر آپ کا شوہر یہ کہے گا، اس کا موڈ ہو گیا اور وہ کہے گا کہ صدف مجھے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے، آپ بہت خوبصورت ہے، آپ میری بیگم ہے، آپ میری جان ہے، آپ میری جگر ہے، آپ میری سب کچھ ہے، وہ کہے گا مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع نہیں کرو گی، رائٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی شوہر اتنا بڑا بےغیرت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی شوہر تو اتنا پھر بڑا بےغیرت نہیں ہوتا کہ اپنے اگر بچے کو بے ڈنگی غیرت ڈنگی کرے، نہیں اس لیے ہوتا، صرف ایک اللہ ایک ایک نے منٹ ایک مرد منٹ کا رتبہ بتایا ہے، ایک ٹھیک ہے منٹ صدف ایک جی۔ منٹ، اگر آپ کا شوہر اگر بے غیرت ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بے غیرت ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ سے پھر بھی کہے وہ بے غیرت انسان ہے، بہت بڑا کتا انسان ہے، کمینہ انسان ہے، حرامی انسان ہے، سب ہے، وہ اگر آپ سے کہے کہ صدف مجھے ٹھڑک کھڑی ہے، مجھے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اس حال میں، اور میرے رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اپنے شوہر کو اس وقت میں جچکی کے وقت آپ سیکس کرنے دیں گی؟ میں نے آپ سے مدنی موت عرض کیا نا سر کہ ایسا وہ کہے گا ہی نہیں شوہر، ٹھیک ہے، کوئی بھی شوہر ارے پاگل آپ تھوڑی کا ہوتا شوہر ہے۔ یار ایک منٹ، کیا ایک اچھا انسان ایک بچی کا ریپ کر سکتا ہے؟ آپ ریپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ریپ تو انڈیا نہیں، میں میں جتنے پوچھ رہا ریپ ہوں، ہوتے ہیں، اچھا میں ایک بات بتائیں، ایک ریپ صدف انڈیا صدف 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 نہیں، میرا سوال، کیا ایک اچھا انسان کسی بچی کا ریپ کر کے اس نہیں کو زندہ نہیں، مطلب اس پہ مار سکتا ہے؟ شیطانی ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے یہ کام، وہ صحیح ہے، کوئی کرتا بھی ہے نا، تو ہاں جی کرتا کرتا ہے بے ہوتے ہیں کہ نہیں شک، ہوتے ہیں بچیوں کا شیطان کے ریپ ہو کے اس بہکاوے کو میں بھی مارا کرتا جاتا ہے، ہے کہ بے نہیں شک وہ جاتا ہے؟ برے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ہاں بہکاوے تو میں آتے ہیں، سوچ چاہے لو، وہ مومن ہو مسلم۔ ارے پہلے سنو، سوچو کہ آپ کا شوہر جو ہے اس طریقے کا بے غیرت انسان ہے، اس کو آپ کے ساتھ آپ کی جچکی کے وقت سیکس کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، سامان مبارک جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ صدف بیگم میری پیاری جان مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع کرو گی یا کیا کرو گی؟ دیکھیں اول تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ ارے عرض کر رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں یار ہونا، ایک لیکن جب آدمی آپ جو ہے، بات کہہ رہے ہیں کہ طلاق صدف طلاق کر، ابھی ہم نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بچیوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ پاسبل ہے، لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچویشن دے رہا ہوں، میں ریپ کا مثال آپ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے صدف بیگم میرا سامان مبارک جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، میری پتلون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہ رہی، انکمفرٹیبل ہو جا رہا ہوں میں، اچھال مار رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، اور آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری نزدیک ہے، آپ بتائیے کہ آپ کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی؟ یہ میں 5ویں 6ٹھی بار پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ جیسے بیوقوف لوگ فضول سوال کرتے رہیں گے تو کوئی بھی مومنہ آ کے یہاں گندی باتوں کا کوئی گندا جواب نہیں دے گی، آپ کو کچھ کرنے کو آپ کی زبان میں مقصد ہے مطلب تو آپ پھر منع آپ کر دیں گی؟ کیوں نہیں کر دو، کیونکہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہے، فطور بھرا ہے، آپ کے اندر کفر بھرا ہے، آپ کی آنکھوں پہ گرائیں لگی ہیں، اندھیرا بھرا ہے، تو وہ تو ایک اللہ ہی کھول سکتا ہے، اگر خدا ہی گمراہ کر دے تو کوئی مسلمان کی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھوں کے بند پردوں کو نکال دے۔ از دیٹ کلیئر؟ ہمیں بھی آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، آپ کی زبان میں آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا تو ہے۔ صدف سنو کہ وہ شخص ہے آپ کا شوہر جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا ہے، اس کے اندر سیکس کی بھوک چڑھی ہوئی ہے، اس کا جو ساحل وہ سامان تم نہیں مبارک ہو ہے، سکتے، ساحل تم اپنے اس کا سامان مبارک جو ہے اس کو جینے نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی دوسری تیسری بیوی بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ نے
اپنی بیوی کے سوا باہر سیکس کرنے کے لیے منع کیا ہے, اس کے پاس کوئی لونڈی بھی نہیں ہے, اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, وہ ہست میتون بھی نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ میری بیوی کو اگر میں سیکس کے لیے کہوں تو وہ مجھے منع نہیں کر سکتی ہے, اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے. اب اللہ نے اس بے غیرت کے دماغ میں وہ سیکس کا بھوت چڑھایا ہے. اب وہ صدف سے کہہ رہا ہے, صدف بیگم تم بڑی خوبصورت ہو, تم بڑی پیاری ہو, تم بڑی چکنی ہو, تم بڑی گوری ہو, تم سب کچھ ہو, تم میری جان ہو, تم میری جگر ہو, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں. صدف بیگم یہ جواب دے دے کہ کیا آپ اس کو منع کریں گی یا نہیں کریں گی, اور اگر منع کریں گی تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہی ہیں, حالانکہ آپ کے محمد صاحب نے, آپ کے علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی بیوی. اب مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ منع کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ مجھے بار بار نیچے پھینکتے ہو؟ اگر اتنے ہی مرد کے جوان کے بچے ہو, مردانہ طاقت رکھتے ہو, تو تم اپنے پہ رکھ کے زندگی میں ایسی باتیں مت کرو, کیونکہ یہ بہت خباثت کی بات ہے. جس طریقے سے تم بات کرتے ہو, کوئی بھی انسان ایسی گھٹیا غیر انسانی باتیں نہیں کرتا. کسی عورت کو بلا کے, تمہارے ہی خاندان میں بھی عورت ہوگی, تم اس کی عزت کرو گے. دوسروں کی عزت نہیں, تمہارے گھر کی عزت ہے. تو کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو کہ ایک مومنہ کو بلا کے تم کیسے سوال کر رہے ہو. ہمارے اسلام میں حجاب پہلے ہے. ارے تو بیوی جو ہے اس بیوی جو ہے, صدف ابھی میری بات سنو, آپ کا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے. بیوی جو ہے وہ کھیتی ہے, جس چاہے سے آپ جس طریقے سے چاہے ہل جوتتے ہو, جیسا ویسے اس کے آپ کی بیوی پہ آپ چڑھ سکتے ہو. تو آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو آپ اگر پوری طریقے سے اس کو پیش بھی کر دیتی ہو تو وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے لباس ہی ہے وہ آپ. اب آپ کا شوہر جو ہے, میں کتنے بار پوچھ رہا ہوں, میں بار بار پوچھ رہا ہوں, میں ہر بار پوچھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ نے یہ اجازت دی ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا, میں کوشچن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں. کیا آپ کے شوہر کو اس بات کا حق ہے کیا نہیں ہے کہ آپ جچگی کے موقع پر ہو, آپ کی تھیلی جو ہے وہ اندر پھٹ گئی ہے, لیکیج ہو رہا ہے, کیا آپ کے شوہر کو یہ حق ہے کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی ایسا سوال غلط کر رہے ہو نا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورت زچگی کی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنے میاں کو, اگر اس کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو سکون دے, ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. زچگی کے بری آپ بات نہیں نہیں ہے, بولا تو وہ آپ سے سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا بری بات ہے؟ ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ بول رہے ہو نا, تھیلی پھٹ گئی تو واٹر نکل گیا تو یہ ہو گیا, ایسا تو کچھ بھی امیجن نہیں ہے. تو میں آپ نہیں لوگ کہہ رہا, آپ کے امیجن رسول اللہ کہہ رہے, آپ کے صدف دیکھو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نا بات من گھڑت اچھا نہیں تو کرے. یہ کہہ دو صدف ایٹ لیسٹ یہ کہہ دو کہ اسلام نے شوہر کو منع کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا, پلیز. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کر عورت سکتا ہے نا؟ روٹی بھی پکا رہی ہے, اگر ہاں عبادت بھی کر رہی ہے نا, تو حکم ہے کہ آپ وہ کر کے پہلے اپنے میاں کو وہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کو زنا سے ایگزیکٹلی بچانا ہے, زنا سے بچانا ہے, ایگزیکٹلی. جو تو بات اب وہ ہے. زنا, لیکن اس کی سنو لاجک کیا ہے, زنا سے بچانا. صدف, ہاں زنا سے بچنا ہے. میں نے یہ بات پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بیوی کے علاوہ, لونڈی کے علاوہ آپ دوسرے کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو شوہر ہے اس کی آپ اکلوتی بیوی ہے, اس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر سیکس نہیں کر سکتا, اور اگر اسلامک شریعت ہوگی تو میرا سر قتل کا قلم کر دیا جائے گا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں. اور آپ نے ابھی کہا کہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے اور آپ کے شوہر کو ٹھڑک چڑھی ہے تو آپ کو عبادت چھوڑ کے اس کی پیاس کو مٹانا ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر یہ آپ سے مطالبہ کرے, حالانکہ آپ جو ہے وہ جچگی کے وقت میں ہو, نزدیک ہو, تو کیا آپ جائیں گی, اس کو ہاں بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ نہیں, تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں قبول کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات یہ بتائیں.
اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر ڈوگلاپن ہے، آپ کے اندر منافقت ہے. ایک جگہ تو آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہے، لیکن جب اسلام کا رولز الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بھاگ رہی ہے. الحمدللہ اس وجہ نہیں سے میں نہیں آپ سے بھاگ یہ رہی سوال میں نہیں کیا جا بھاگ رہا رہی ہے. بات سنو تو پھر بول اگر دو کہ تمہارے جب آپ تک الاؤ کریں شوہر گی یا ہوتے ہیں نہیں نا کریں میری گی. بات سنو وہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں ایسا کہ ان کی عورتوں کی تھیلیاں پھر آپ ہندو پہ آ گئی. آپ جواب دے دو کہ آپ کا شوہر اگر مطالبہ کرے تو آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گی یا نہیں کریں گی. اس کا آنسر دے دو، ہاں یا نہ میں بول دو. تو جو اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے چاہے ہمارے رب مطلب نے جو آپ بولا ہم وہ فالو سیکس کریں گے. کرنے دیں گی اس کو، رائٹ؟ بس میں سیکس ویکس نہیں بول سکتی آئی ایم سوری یہ ورڈ اچھے نہیں ہے بیڈ ورڈ ہے لیکن جو ارے بیڈ رشتہ ورڈ ہے کیوں ہے اللہ کا سیکس؟ جو حکم او ہے اور بھائی، اگر او صدف جی، سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس ان فیکٹ از اے گاڈلی ورڈ. سیکس کیوں بیڈ ورڈ؟ کب سے سیکس بیڈ ورڈ ہو گیا؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکس ورڈ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا اور شوہر کے ساتھ سیکس یہ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا. سیکس از اے فیلنگ، اٹس اے گاڈلی ورڈ. تو آپ نے صرف آپ کو سیکس ورڈ سے پرابلم ہے، میں ہم بستری میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے آپ اپنے شوہر کی اس جو ٹھڑک ہے، جو میں ان پیاس کی ہے، بات مانوں گی بے شک اس کو اگر آپ میرے اللہ ضرور کا جو بجھائیں حکم ہے گے. میں فالو کروں گی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھینک کی سنت ہے میں فالو کروں گی. تھینک ٹھیک یو ہے میں سو مچ. سنت سے کروں گی عمل بے شک کروں گی. اچھا آپ نے ایک منٹ رکو. ارے رکو نا. دیکھے گائس، یہاں میرے کو پسینہ چھوٹ گیا، میں نے فین اپنا سلو کر دیا اس بیگم سے یہ بات نکالنے کے لیے. کیا کہا لاسٹ میں انہوں نے جب سے وہ نہیں کر رہی تھی؟ نہیں جب سے کر رہی تھی، اب لاسٹ میں کیا نکالا؟ اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا ان کے منہ سے نکالنا چاہ رہا تھا اور چاہتا تھا، اور ماشا اوم الحمد اوم کہ ان کے منہ سے نکالا میں نے یہ بات، ورنہ یہ ابھی ایک منافق ثابت ہوتی. اب آپ خود سوچو صدف جی تھوڑے دیر کے لیے کہ آپ کا دین کتنا بے غیرت ہے کہ ایک فیمیل بیوی اس کی وہ ڈیلیوری کے وقت میں ہے اور آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی منع نہیں کر سکتی. آپ خود سوچو ابھی صدف جی، پھر آپ ایسے دین کا دفاع کرنے آ رہی ہے. صدف جی آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی تھوڑی بھی؟ پھر آپ دوسرے کے مذہبوں پہ، دوسرے ریلیجن پہ آپ انگلی اٹھا رہی. آپ پہ تو بالکل شوبھا ہی نہیں دیتا، آپ کا ریلیجن اتنا گندگی بھرا ہوا ہے. دیکھو اس کے ہمارا اندر ریلیجن ایمان تو ہی اتنا بہت ہے. پاک صاف ہے الحمدللہ اس نے ہمیں کہاں ہے سچ یہ نہیں پاک بولا صاف؟ ہے ٹھیک ہے لوگوں کے لیے بھلا کیا ہے لیکن ہمارے مذہب میں نا کسی کو گالی دینا نہیں ہے ہمارے مذہب میں دل آزاری نہیں ہے ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ کے یہ ہیں بیوی کی آپ دل لوگوں کے آزاری یہاں نہیں ہے. عورت حلال نہیں یہ بیوی کی دل آزاری نہیں ہے کہ اس کا موڈ نہ ہو، وہ ابھی جو ہے وہ پریگننسی کے پیریڈ میں ہے اور وہ بس اس وجہ سے اپنے شوہر کو سیکس کرنے دے کیونکہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے. یہ اس کی دل آزاری نہیں ہے صدف جی. آپ کھانا کھاتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ اس کی کنڈیشنز ہے شہزادے اس کی کنڈیشنز ہے آپ جو کنڈیشنز بتا رہے ہو میری وہ انٹر کورس میں شہزادی نہیں کیا ہے بولنا نہیں کنڈیشن ہے؟ چاہتے کیونکہ حجاب کی بات ہے میری ٹھیک ہے یہ شہزادی حجاب کی بات ہے اچھی بات ہے صدف، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں واقعی میں آپ کا شہزادہ بن گیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. آپ بتاؤ میں اچھا یا آپ کا اسلام اچھا؟ میرا اسلام اچھا میرا خدا اچھا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حق ہے میں اچھا بے نہیں شک اگر میں آپ لیکن کے اگر ساتھ، آپ دیکھیں اگر میں آپ شہزادہ جیسے بن کے نہ نہ آپ جیسے کافر سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا جا کے کسی صحیح ہے نا کنویں میں جم لگا دے ایمان کی حالت میں چلا جائے لیکن آپ سے شادی نہ کرے کیونکہ آپ کے ساتھ شادی کر کے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جانا ہے صحیح ہے نا تو کوئی مسلم تو آپ کو ملنی نہیں تو وہ کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے تو آپ چھچڑے ہی دیکھ سکتے ہو آپ کو کوئی مومنہ نہیں مل سکتی کیونکہ بد کرداروں کے لیے بد کردار عورتیں اور پاک صاف مردوں کے لیے پاک عورتیں یہ قرآن کہتا ہے اور اس کا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا
ہمارے رب نے کہا ہے. ماشاء اور دوسری بات ٹھیک ہے، اور آپ جو بات بار بار یہاں ٹارگیٹ کر رہے ہو 6 سال کی بچی 9 سال کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری، وہ بہت خوش تھی ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ جنت میں بھی ان کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے. 11 ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اچھا ایک چہیتی اور بات بولوں لاڈلی تھی. صدف جی ایک جی. بات بولوں. ہاں جی اچھا بولے. آپ ایک بات بولو صدف، آپ ہاں کا جی. شوہر جو ہے اگر یہ کہے کہ بھائی آپ کے محلے میں اگر آپ کا شوہر ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا، اور اگر میں کہوں گا تو میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو میوٹ کر کے بات رکھتا ہوں کیونکہ آپ کے مائک سے بہت یہ آتی ہے. آپ یہ بولو کہ اگر آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہے، اور آپ کے مطلب جو محلے والے ان سے کہے کہ بھائی اس محلے میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جب چاہے تب اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے، مجھے گفٹ کر سکتی ہے، آپ میرے پاس اسپیشل پرمیشن ہے، اسپیشل رائٹ ہے کہ محلے کی جو بھی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے، اور مجھے اگر وہ پسند ہے تو میں اس کو ایز اے گفٹ ایکسپٹ کروں گا، اور اس کے ساتھ میں پھر ڈنگی ڈنگی بھی کروں گا. آپ بتاؤ ایسے شوہر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے نا، جیسا آپ عرض کر رہے ہیں نا، میں ایسا کچھ بھی اسلام کا نہیں. چھوڑ دو، میں آپ کی بات کر رہا ہوں صدف. نہیں تو یہ غلط ہے نا جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ گستاخی کرو گے نبی اللہ صلی ارے اللہ علیہ وسلم پہ آگے تو پھر میری صدف حد ہو جائے گی، کیونکہ آپ معاذ اللہ مستقل کفر بول رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. خود تو ہیں ہی آپ لوگ کافر و گناہگار، ہمیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بات ہے نا کوئی لاجیکل کرو، آگے تمیز والی کرو، میں عزت آپ والی سے کرو. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کم از کم صدف ہم جی. جب بیٹھے ہو نا اس وقت گستاخی نہ کرو. ویسے تو آپ ارے لوگ کرتے ہو، آپ کو روک ہی نہیں سکتے ہم. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم صدف، اس وقت احترام کر لو کہ کوئی مومن یا مومنہ اچھا آتے ہیں. صدف آپ کا شوہر جو، اس پہ میں بعد میں جاؤں گا، آپ کا شوہر اگر دوسری تیسری بیوی کر لے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہے. صحیح ہے، اور 4 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے 4 شادیاں وہ اس صورت میں ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں، یا تو میاں صاحب حیثیت ہو. ٹھیک ہے، وہ 4 اچھا بیویوں اگر کو میں اس میں بھی کنڈیشن ہے صدف کہ ایک ارے سمجھ میں آ گیا صدف. اگر سمجھو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، ایک اچھا مومن بن جاتا ہوں، کیا آپ میری چوتھی بیوی بننے کے لیے ریڈی ہے؟ نہیں، یہ آپ اپنے دل کی خواہش بتا رہے ہیں بہانے سے. نہیں، اگر میں مومن بن جاتا ہوں اور جی ایک جی. دم پکا ٹکا مومن، اور میرے پاس حیثیت بھی ہے، میرے پاس ہوں مردانہ طاقت بھی ہے، دونوں چیز ہے، اور میں انصاف بھی کروں گا، تو کیا آپ کو میری چوتھی بیوی بننے میں کوئی پرابلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ 4 سے آپ کو میں آپ کی پرابلم بات نہیں. نہیں کر رہی، لیکن میری بات سنو، میں آپ کو ہٹا کے بات کروں گی. اگر کوئی ایسا بندہ ہو نا جو ہاں کفر سے اسلام پہ آیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہاں وہ پیدائشی مسلم ہو. صحیح ہے، ہاں وہ یا تو پیدائشی مسلمان ہو، میں پیدائشی یا مسلم پھر اور وہ صرف 3 بیوی ہے میرے پاس. ہندو سے مسلم ہوا ہو. ٹھیک ہے، ہاں میرے ہاں پاس لیکن اس پیدائشی ہاں میں مسلم یہ صرف بات 3 بیوی کنفرم ہے، ہو، چوتھی کی یہ جگہ. بات کنفرم ہونی چاہیے کہ وہ مسلم ہے، ہوا ہے، دل سے ہوا ہے، کسی ہاں جال ہاں سازی کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں، بات جعل کنفرم سازی ہوگی نہیں. تو نہیں، الحمدللہ میں کر لوں گی، مجھے کوئی ہائے ٹینشن ہائے نہیں. ہائے 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 یہ کر ہائے. لوں گی. جی میں کر ابھی لوں گی. 2. ہاں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا میوٹ کرتا ہوں آپ کو. ایڈم صاحب 2 پوائنٹ آ گیا ادھر. شادی ایک تو مبارک ہو ساحل بھائی، ہاں شادی مبارک ہو. مبارک مجھے بھی یار. میں میرے پاس صرف 3 ہے یار، چوتھی کی مجھے ضرورت ہے بڑی سخت قسم کی. نہیں، وہ میرا نمبر لگ گیا ایڈم صاحب، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. یار یہ تو زیادتی ہے. چل خیر ٹھیک ہے، تو جیت اچھا جا بھائی، میں لیکن کہہ سکتا ایڈم صاحب یہاں 2 بات، ہوں. صدف جی نے 2 بات کہی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تھیلی برسٹ ہو گئی ہے، اور ان کا شوہر اگر ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو الاؤ کریں گی، کیونکہ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. ایک چیز تو یہ میں نے ان سے نکال لیا. الحمدللہ. دوسری چیز یہ، اگر کوئی مومن ہے پکا ٹکا اور اس کی حیثیت بھی ہے، با حیثیت ہے وہ، اور مردانی طاقت بھی ہے اس کے اندر، تو ان کو چوتھی شادی کرنے میں بھی، یعنی چوتھی بیوی بننے میں بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تب الحمدللہ. ہماری صدف جی آپ نے کے یہ کہا لیے تھا کہ کہ اگر انہوں کوئی نے مجھے کافر مومن ہو شہزادہ جائے، بولا ہے. آپ نے کہا تھا وہ مسلمان ہو جائے. ساحل آپ اپنی ساحل بات نہیں سر پلٹیں. ساحل سر آپ ہاں ہاں بات بولو نہیں سر. آپ پلٹیں. ساحل آپ نے یہ بولا آپ تھا نے کہ ان کوئی کی ایک مسلمان پوائنٹ ہو چھوڑ جائے دیا. اور ایک سیکنڈ مسلمان ایک ہونے سیکنڈ کے بعد وہ پکا آپ نے مومن ان بھی کا ہو، ایک ایسے پوائنٹ بولا. چھوڑ دیا. یہ کہی نا، یہ میڈم کہی ہیں کہ جو کوئی ہندو ہوگا اور وہ مسلم بن جائے گا تو اس سے بھی یہ کر لے گی. یہاں پہ لفظیات پھر سے چالو ہے.
ہاں یہ بھی صحیح ہے, لیکن ہماری صدف جی کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایک گلاب بھیجو آپ لوگ. اتنی پیاری سوچ ہے صدف جی کی, ایسے لوگوں کے وجہ سے ہی اسلام آج بھی پنپ رہا ہے. قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں. ماشاء اللہ, گلاب بھیجو صدف کے لیے, گلاب بھیجو. اور اس کو ہم الگ سے بھی چلائیں گے. صدف دیدی کئی سارے مومناؤں کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی آج. قربان جائیں قربان جائیں قربان قربان. میں قربان یا قربان, میں قربان یا آپ نے قربان. یہ نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا اگر کوئی مسلمان ہو جائے, مومن ہو ہاں, جائے, پکا مسلمان ہو جائے, یعنی آپ نے کہا تھا اگر وہ کافر ہو, کافر سے مسلمان ہو جائیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گی, یہ الحمدللہ بولا ہے آپ نے, رائٹ. اور میں نے ہاں بھائی, کہا ہے کہ اگر وہ دل سے مسلمان ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, رائٹ. تو یہ آپ الحمدللہ. بات ہوئی چوتھی ہے, بیوی بات صحیح بننے کرے کے لیے تو ہوئی ریڈی ہے اس کی. ہے. نہیں, اگر کوئی مسلمان ہوگا تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی نا کہ کوئی بالکل مسلمان ہو جائے. اس سے بڑی بالکل. ہاں تو سعادت کیا ہے چوتھی بیوی. ہمارے لیے؟ تو خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ بندہ ملے جو کوئی یعنی اللہ کے الحمدللہ قریب آیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا ماشاء اللہ ان ماشاء سے بھی کیا بات کی جائے, آپ لوگ بتائیے کمنٹ میں اللہ صدف جی ماشاء سے, اور ہم کیا بات کریں. ابھی اتنی پیاری ہے صدف جی, الحمدللہ اتنی الحمدللہ. اوسم ہے یار صدف جی. طارق مسعود کی ویسے صدف جی, طارق نہیں, مسعود میں کی میرے ان کی خیال والی سے نہیں ہوں, میں ان کی طرف سے نہیں ہوں, میں کسی اور سے بیعت ہوں الحمدللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنت, بعید کس سے اہل ہیں؟ سنت سے آپ کی میرا بعید تعلق کس ہے. سے ہیں؟ سچا آپ کی بعید کس سے ہیں؟ جی, اہل آپ کی سنت, ہم بعید. لوگ سب اہل سنت, ہم لوگ ہاں سب تو اہل سنت آپ کا والے. اسکالر کون ہے جس کی بعید کرتی ہیں؟ وہ میں یہاں ان کا نام مینشن نہیں کر سکتی, آئی ایم کیوں؟ سوری, کیونکہ آپ لوگ نے کل وہ بھی شارٹ کلپ محمد بنا کا کے ڈال نام دینا تو ہے, تو آپ ہمارے ڈال دیتی ہیں ہر جگہ پہ, تو اپنے اسکالر کا نام محمد سے زیادہ عزیز ہے آپ کو. بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ خود ہماری جان سے افضل ہیں. اگر ہاں تو میرے نبی اسکالر کا سے افضل حکم ہے. ہے آپ کے کہ اسکالر ماں سے باپ افضل ہے. مشرک ہیں تو اس مشرک کو چھوڑ دو, کافروں کو ہاں چھوڑ دو. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کا ادب کا بھی بولا ہے. یہ نہیں بولا کہ اگر اچھا ماں باپ مشرک ہیں, کافر ہیں, تو آپ ان سے بدتمیزی کرو. نہیں, ان کی اچھا. عزت اوئے اور اوئے احترام اوئے اصولی اوئے کرو. اوئے آرام ریلیکس, سے اوئے او آرام سے ریلیکس آرام سے ریلیکس آرام ریلیکس. سے آرام سے یہ بتا اچھی دو اچھی مجھے اچھی اسکالر, بیوی ہے. ہاں وہ مجھے پتا ہے اب آپ کی بیوی بننا چاہ رہی ہیں. اچھا مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ جو اسکالر ہے آپ کا, اس کی حرمت آپ کے نبی سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ صرف اسکالر کی بات کرو. نہیں, ہمارے نبی سب سے بڑھ کے ہیں. اسکالر کو اوکے, تو چھوڑ دو, اسکالر میں کا نے اپنے نام ماں دے باپ دینا, کی کیا مثال دی مسئلہ ہے. ہے, نام دے نہیں, دو کیوں پھر کیا دوں, مسئلہ. تو کیوں دوں, میں اپنے ماں باپ کی مثال دے رہی ہوں نا. پھر ہم ایسا اسکالر کریں سے گے نا, بڑھ کے ماں پھر میں باپ ہوتے ہیں نا, ایسا کروں گا, تو سنیں نبی سنیں. سب سے بڑھ کے, خود او میری جان سے بڑھ کے اوئے میرا یار نبی ہے. سن لے یار. اور جون میری بات میں سن, تم نے بولا اگر آپ کیسے کہ مجھے دیکھو ساحل بات کی سنو بیوی بننا ہے, بات تم تو اس ارے کو فضول گندی عورت کو لے کے بیٹھو نا. تمہاری شادی تو اس گندی عورت سے ارے ہونی ہے میں نا, اس تمہاری کا شادی تو اس بیسٹ گندی مین, عورت سے, چوتھی او بیوی میں تو اس اس سے کا ہوگی. تمہارا تو کمٹمنٹ ہوا ہوا اس گندی ارے عورت کے یار ساتھ. بریک لوا یار, ساحل دی بریک لوا یار. ارے واہ, بریک لوا یار. کیا بولتی ہے یار صدف. آئی ایم ریئلی امپریسڈ وتھ صدف. آئے ہائے ہائے ہائے, یار یہ کیا پی کے آتی ہے یار. میرا ایمان ڈگمگا گیا ابھی. مرتد اوہ والا مائی ایمان میرا ڈگمگا رہا ہے ابھی. کیا بولتی ہے یار, سالڈ ایک دم سالڈ. ہاں سالڈ بھائی, تو کر لے شادی بھائی, میں نہیں کرتا بھائی, تو ہی کر. ایسی بیوی مر جاؤں گا میں تو گھر میں. چوڑی ٹیپ کی بھی کمی ہو جائے گی, بار بار منہ پہ لگا لگا کے نا, ہر دفعہ بولنے سے پہلے ٹیپ منہ پہ لگانی پڑے گی جواب دینے کے لیے. تو رکھ بھائی. یار میں تو یہ سوچتا اس کے میاں کا کیا ہوگا. اچھا میں گارنٹی دے رہا ہوں, سال ڈیڑھ میں اس کی طلاق ہو جانی ہے. ارے نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, نہیں نہیں یہاں ایسا. تو شادی کے بعد اسے بدلنا پڑے گا, بدل جائے گی. یہاں اپنے میاں سے 2-3 دفعہ چپیڑ کھائے گی اور پھر سیدھی ہو جائے گی, پھر اس کا بولنا سیٹ ہو جائے گا. نہیں, سیدھی شادی ہو جائے کراؤ گی, یار, سیدھی اس ہو کی جائے گی. شادی کراؤ یار, اس کی شادی کراؤ, انسان بنے تھوڑی سی. لیکن کیا بولتی ہے یار پھٹافٹ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, سب کو فیل ہے میڈم یار بھائی, صدف. ویسے تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کے پاس اگر مطلب ان کے ہسبینڈ اگر 4 بیویاں بھی لے آئے تو راضی ہو جائے, تو پھر ان کو اتنا ہسبینڈ دھیان ہی نہیں دیں گے نا. جب 4 بیویاں آلریڈی رہے گی تو ان پہ کیسے سب دھیان منظور جائے ہے گا. اللہ کے لیے, اور رسول اللہ کی بات کو عمل کرنے کے لیے ان کو سب منظور ہے. نہیں, ساحل نے الحمدللہ. یہ نہیں بولا تھا. ساحل نے کہا تھا میں برابر کا انصاف کرتا ہوں, وہ جو مسلمان ہوا وہ برابر کا انصاف کرے. ساحل بتاؤ, یہ بولا تھا نا آپ نے, وہ برابر کا ہاں میں انصاف کرے انصاف چاروں لیکن کروں گا. بیویوں میں. لیکن نبی نے میں تو برابر کا انصاف نہیں کیا تھا. صدف جی, میں اتنا انصاف کروں گا کہ میں کیسا ہے نا, میں فورسم کروں گا.
पूरा मैं इंसाफ। आपकी बात नहीं, एक मुसलमान मोमिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही थी। अच्छा, लेकिन आपने नबी कहा ने था तो अगर पूरा इंसाफ मुसलमान नहीं को किया बोले। था, उसने तो सौदा का दिन आयशा को दे दिया था, तो वो जन्नत जब ऊपर जाएंगे नहीं जहन्नम देखो, में एक जिसका साइड से दिन अगर टेढ़े ऐसी होंगे। बात है ना, मेरी बात सुनो, तो वो उनसे इजाजत ली जाती थी, जो उनकी जिस So what? ज़ौजा पे अल्लाह ने बारी जब होती कहा थी कि ना, वो इंसाफ करो, उनकी वहां पे इजाजत लिखा से हुआ वो है दूसरी के इजाजत पास इजाजत जाते अगर हैं। दे दे तो इंसाफ नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, इंसाफ तो हुआ है कुरान की यार, उस आयत में इंसाफ कहीं नहीं साबित लिखा हुआ, बनी कुरान की ग्यारह उस के आयत में ज़ौजे नहीं में हुआ है। लिखा हुआ कि अगर बीवी कह दे कि हाँ, और बीवी ने किस बात पे कहा था, सऊदा को मोहम्मद तलाक देने लगा था, ठीक है, उसने कहा अच्छा मुझे तलाक ना दो, मैं अपना दिन आयशा को दे देती हूँ, तलाक ना दो बस मुझे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये बात झूठ है, ये बिल्कुल बुहतान है, नबी अल्लाह अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वंस वसल्लम अगेन पे ऐसा कुछ नहीं था, आज तक ठीक है, ये मैंने गलत जब बात है। भी किसी चीज के बारे में बात की है, क्या मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया? ये दिखा दो कि सऊदा ने ये कहा कि नहीं नहीं मुझे तलाक नहीं दो, अम्मा ने ऐसा नहीं बोला होगा, ठीक है, ये गलत बात अम्मा आप कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। चलो हमारे लिए कोई तो बात वो अज़वाज मुतहहरात अम्मा है ना, हमारी माएँ, तो हम तो अदब से नहीं। नाम अरे अरे, लेंगे। आपको आपके दिल अम्मा पे दिखाता कुफर हूँ, है, और गुमराही है, रिलैक्स और तो रिलैक्स और आप तो जो रिलैक्स। बोलो, आप ओए लोग ने एंड में जहन्नुम में ही जाना है, ओए ओए आपकी छुरी एंड थल्ले सा, जहन्नुम में ही है। ओए साल अल्लाह छुरी थल्ले एला पर। आपको हवाला दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। सदफ जी रुको ना यार थोड़ा, आप मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है, थोड़ा शौहर होने वाले शौहर की बात तो मान लो, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा देखो हवाला देखो। ओके क्यों, आप मुसलमान होने का इरादा कर चुके हैं, पक्का ओके मोमिन वाला? कर लिया, करोगे? कर लिया मैंने। नहीं, आप मुसलमान होने को तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ, करोगे ना? नहीं, दिल से मोमिन होएंगे आप, दिल से मुसलमान पूरे होएंगे? दिल से, दिल गुर्दा जिगर, दिल गुर्दा कलेजी सबसे मैं मोमिन हो जाऊंगा। निकल ठीक गया है ना? मुंह। उधर मैं देखूंगी तुम इबादत सही कर रहे हो, सच्चे दिल से मुस्लिम हो, किसी हिंदू से कोई बात तो नहीं है, कोई ईमान में हाँ। डगमगाहट तो नहीं है, उसके बाद बात होगी, ठीक है? अच्छा 3 महीने का टेस्ट लेंगी ये मेरा उसके बाद ये रेडी होगी भाई कसम से बोलता हूं एडम, मेरी लाइफ में मैंने इतनी औसम लड़की नहीं देखा भाई, टू बी ऑनेस्ट, कसम से। बताओ अभी हवाला दो अच्छा, पहले आपको हवाला देते हैं मिशकात का, या ये देखिए, पहले यही ले लें, ये ले लें, ये ले लें। नरेटेड बाय इब्ने अब्बास ने बताया, सऊदा feared that the prophet was going to divorce her. सऊदा को डर लगा कि मोहम्मद उसको डिवोर्स देने लगा। So she said, तो उसने मोहम्मद से कहा, नहीं नहीं मुझे तलाक मत दो, लेकिन मैं अपना दिन आयशा को दे देती हूँ। Exactly यही लफ्ज जो मैंने बोले थे, do not divorce me but keep me and give my day to आयशा। जी सर, क्या कहती हैं मैडम? ये बोल फेक देंगी है, तुमने बनाया है ये फेक है, फेक फेक है, ये ये फेक है, हदीस ये गूगल पे फेक है। डाली हुई है, फेक डालिए ना, मुस्तनद हर दिखाओ ना। हर चीज जो है वो फेक हो जाती है। फेक नहीं है, ये फेक है, और ये फेक है आपको भी पता है, ये आप हिंदुओं ने लिख लिख के डाल रहे हो, आप लोग इतने बड़े फ्रॉडी दंगल हो ना, अल हदीस.com आप हिंदुओं ने कर रहे बनाई हो, ये अपनी मर्जी वेबसाइट। से तर्जुमा पेशी कर रहे हो। जॉन, आप तो मुझसे बात ही ना किया करो, क्योंकि आप ना एक झूठे इंसान हो। अबे तुम्हारी हदीस में लिखा है अल हदीस.com, ये इतना बड़ा अल हदीस.com। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सूट लेने हम जाते हैं, 1000 और रुपए का सूट होता है, एक गया 10,000 रुपए का होता है, सूट गया नहीं मार रुको, में यार, तो उसकी नाम कॉपी मोहम्मद। होती है ना, वो मेरी बात सुनो, जाली होता है, वो फेक होता है, वो बात 1000 और 10,000 में फर्क होता है ना, अच्छा तो अच्छा, इसी बात सुन, तरीके से ओए तुमने ना ओए फेक ओए बनाई ओए है। ओए 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 ओए, ये ले अल हदीस से देता हूँ, ये ले सुन्ना.com से भी ले ले, ये ले दूसरी वेबसाइट सुन्ना.com, ये देख। Sauda feared the prophet was going to divorce her, so she said, "Do not divorce me, but keep me and give my day to Aisha." अब क्या करूं? सुन्ना.com भी फेक है। आलू सादिया जी, सुन्ना.com भी फेक है। सदफ जॉन मेरी बात सुनो, जब इतना तुम तवज्जो से कुरान पाक पढ़ रहे हो जॉन ना, मर गया, जॉन मर गया, मेरा नाम जॉन नहीं है, मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, ठीक है, हमारे लिए काफिर हो, काफिर रहोगे ताकि मत। आप मेरी देखिए, बात सुनो, अब आप मुझे बोलेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं आपको लिखूंगी कृष्णा का चौथा बेटा। मेरी बात सुनो, चलो, मेरी बात सुनो, श्री कृष्णा का चौथा बेटा, श्री कृष्णा का चौथा बेटा, जो बलात्कारियां अल्हम्दुलिल्लाह करते तो अपने बेटे को जी, गद्दी देके गया बलात्कारी की। अच्छा मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे मेरी बताएं बात कि सुनो, ये क्या मोहम्मद ने एज इट इज, मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं एज बोला इट इज करो, कहा जय सऊदा माता ने जी कि नहीं? बोला करो, जय माता जी ये बोला करो। जय क्या कह रहे माता हो? की जी, मोहम्मद ने एज इट इज इसको कहा कि अच्छा ठीक है, रहो कुत्ते की तरह रह लो, मैं तुम्हारा दिन आयशा को दे देता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप कह रहे हो सही लिखा है, हुआ कोई ना है, कोई, लिखा अच्छा हुआ है। कोई ना कोई रीजन होता सदफ था।
सदफ जी हाँ सदफ जी सदफ जी सदफ देखो, जी मुझे जी तुम्हारी फिक्र है, तुम होने वाली मेरी बीवी हो। अच्छा अच्छा, अगर चलो तुमको वेबसाइट पे यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पैसा खर्चा करके जामे तिरमिजी जो किताब है, वो किताब जी ही जी खरीद कर लाके कैमरा ऑन सही करके, साहिल इतने जी पैसे सही है लगाएगा? हाँ चले डालूंगा मैं। सही है सदफ, मेरी सदफ जी के जी लिए मैं अभी मैं क्या मान लूंगी जिंदगी डाल दूंगा भाई। तो सदफ, अस्तगफिरुल्लाह जी जी हाँ जी हाँ मैं क्या करूंगा, ये किताब खरीद के लाऊंगा जामे तिरमिजी, ठीक है, सही है जी जी और कैमरा सही ऑन करके उसमें तुमको ये हदीस बताऊंगा। अगर उसमें भी ये हदीस तुमको मिल जाएगी, फिर क्या करोगे? आप मुझे व्हाट्सअप कर दें ना, आप इतनी वो नहीं करें, आप व्हाट्सअप कर दें। अच्छा, व्हाट्सएप कर दूंगा तुमको, तो फिर क्या सही होगा, फिर क्या करोगे, फिर मान लोगे फिर जो हम कह फिर रहे मैं थे? मान लूंगी जी, मान लूंगी क्योंकि ये कोई वाकया हुआ है, और फिर मैं ये भी मानूंगी और एक्सेप्ट भी करूंगी इधर आके स्ट्रीम पे, और मैं ये भी बताऊंगी कि इसका भी कोई रीजन होगा, क्योंकि अच्छा, हमारे रीजन नबी बताएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि जलेबी वसल्लम तो की बाद हर में बात की बनाएंगे कोई ना साहिल, कोई वजह होती है। जलेबी फिर भी बनाएगी ये। नहीं, मैं जलेबी नहीं बनाऊंगी, जो बात हक है वो सच है ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए तो फिर वो हक और सच है ना। चाहे गलत काम ही क्यों ना करे हो। गलत काम नहीं किया ना, अगर आप वाकई मुस्लिम रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ईमान अभी होगा ना आपके अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका अच्छा ईमान ही मर गया। अच्छा, जी सदफ सदफ सदफ, मैं एक जी जी एग्जांपल देता हूँ तुमको, मेरी बात। हाँ जी इसको सौदा की तकलीफ को समझने के लिए तुमको सौदा की उसमें आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे समझो मैंने ईमान कबूल कर लिया और तुम मेरी चौथी बीवी बन गई, ठीक है, चौथी नहीं, समझो तुम मेरी पहली बीवी बनी। अब क्या हुआ कि हम अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, हनीमून पे गए, पूरा सब जगह हमने घुमा फिरा और बच्चे इतने हो गए। उसके बाद अब तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आना शुरू हुआ, ठीक है, जी तुम्हारे जी जो आजा है वो लूज होने लगे, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे उसमें से खत्म होने लगा। अब मैंने एक पप्पू बच्ची, दूसरी सदफ जैसी कोई दूसरी जो है वो, उसके साथ मैंने शादी कर ली। अब मैं तुमको कह रहा हूँ, या तुमको ये डर, मतलब मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा हूँ, तो तुमको ये डर लग रहा है कि भाई मेरा साहिल जो है वो मुझे मेरा तलाक दे साहिल देगा। सच्चाई, मेरा साहिल, मेरा साहिल, हाँ, क्योंकि ये प्यार करती है ना, मेरा तो साहिल। आप बोलोगे कि मेरा साहिल आप मुझे नाव में तलाक दे बह रहे देगा। इससे अच्छा साहिल एक काम करो, जो मेरा दिन है वो मैं दूसरी जो समझो आयशा है या जैनब है, मैं अपना दिन जैनब को दे देती हूँ, लेकिन मुझे तलाक मत दो, तुम भले से मेरे पास जो है ना वो रात को नहीं आओ। तुमको कैसा लगेगा सदफ? हदीस नंबर बता दें और वो उनका बता दें जिनकी उसमें लिखा अरे हुआ है, बस ये साहिल और सदफ कहाँ से आ जाएगा हदीस में? उसने बात की है। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, हाँ जो लगा, आपने बुरा अभी लगा, बताया। मैडम बुरा लगा, बुरा लगा, बुरा लगा, ये बुरा ये लगा, बुरा हाँ लगा। बुरा लगा उनको कि अगर साहिल ऐसा करेगा तो इनको बुरा लगेगा। अब समझी वो कि सौदा की तकलीफ हम क्यों बयान कर रहे हैं नहीं कि नहीं, मुझे रसूलुल्लाह बिल्कुल ने। बुरा नहीं लगा, मादअल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, माशाल्लाह। ये बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मादअल्लाह, जो बात नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम कर लगा गए बुरा, वो हक नबी और अल्लाह सच से है। नहीं लगा बुरा। सही है, वो जो कर गए उसमें कुछ ना कुछ होता था, सही है, उसमें कुछ ना कुछ इंसान की बका और भला है, ठीक है, आप नहीं समझोगे, अभी आप साहिल दोजख नहीं में समझ जाके आप सकते, कहोगे तुम कि नहीं काश समझ सैयदा सदफ सकते कादरिया आके मुझे समझाया यार। करती थी, ये मैं उसकी बात कर वो लेता, सबर, आज मैं भी। ओ सबर साहिल साहब, ये वो कोकीन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते। नहीं ये वो पब्लिक ही कोकीन, बोल रही है साहिल भाई ये नहीं मानेगी। ये ये वो कोकेन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते साहिल साहब, नहीं उतार सकते। Oh, बाप रे बाप, but any which way, she is very awesome and she is actually helping us to expose the reality of Islam। और जो मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम एक इंसान को जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे अपंग बना देता है। उसकी मिसाल मर्द हजरात भी देते हैं, उसकी मिसाल जो है वो फीमेल हजरात भी देते हैं। अरे बहुत से लोग जो हनी ट्रैप कर रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है अभी मैं सच्ची में जाके वीजा वीजा बना के पाकिस्तान का चले जाऊं?
कुछ भी यार, बहुत से लोगों का फटक से मैसेज आता है हनी ट्रैप। तो तुमको क्या लग रहा है अभी, मतलब मैं अभी कल पहली फुर्सत में जो है वो पाकिस्तान का वीजा निकालूंगा और ईमान कबूल करूंगा 3 सबको, चौथे महीने में उनके साथ शादी कर लूंगा, कुछ भी यार। अच्छा यार आप इससे बात करो क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हो बात गया, और क्या बात करना कन्फर्म है? सदफ को भी नेक्स्ट टीम में बुलाते हैं। सदफ कभी नहीं, ये वो कोकीन है, ये वो हीरोइन है जिसका नशा पता नहीं कहाँ पे चढ़ के दौड़ रहा है इसके अंदर। इसको आप सदफ जी PSL सिखा सकते आज के लिए काफी है, अभी आप ये हदीस का नंबर ले लीजिए थोड़ा पहले जाके, और आप इस पे तहकीक करिए, ठीक है? आप हवाला दें हदीस का, बताएं, मैं इंशाल्लाह देखूंगी। लेकिन जामे मेरी एक तिरमिजी बात अभी आप बताया ना complete क्यों आपको, नहीं होने जामे दे? तिरमिजी। आप मेरी एक बात होने दें प्लीज, मैं जा रही हूँ। मुझे एक बात ये बताएं, जो आपने चाइनीज वाली बात की थी कि चाइनीज पे माज़अल्लाह अल्लाह ताला इतना अजाब ला रहा है कि अब वो उसके बंदे बंदियां नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप लोग। तो आप हाँ। ये बताओ कि आपके इंडिया में जो सैलाब आते हैं, सुनामी आते हैं, जलजले आते हैं, बिजलियां गिरती हैं, तो आपका भगवान बकौल आपके, क्योंकि वो तो है ही नहीं, भगवान का कोई वजूद ही नहीं है, भगवान सिर्फ अल्लाह ही है, ठीक है? तो आप भगवान ये सिर्फ बताओ अल्लाह ना, ही है? आप लोग पे इतने जुल्म भी होते हैं कि आप उसकी मखलूक हो ना, आप तो अल्लाह बुतों को भगवान है? मानते हो, आप तो अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा भी करते हो ना, तो क्योंकि फिर आप क्योंकि इतने साथ हमारे क्यों जो आते हैं? भगवान है, आपके साथ इतना सुनो नाइंसाफी सुनो क्यों करते हैं वो बुतों के वो जी? सदफ, हमारे जो भगवान है ना, वो ऐसा इंटरवेंशन का, इंटरवीन होने का वो सब कोई दावा नहीं करते। तो वो हमारे तो आप भगवान खुद ये हैं नहीं ना, काम ही वो खराब आप हो गया, खुद इनको क्रिएट पता ही कर नहीं रहे था हो। साहिल, ये बात तो इन्हें पता ही हाँ, नहीं थी, ये बात तो इन्हें पता ही नहीं हाँ। थी। नहीं, बुतों को आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हो, वो आपको कैसे दे सकते हैं? अभी हमारे आप उसको भगवान लात मार रहे इतने हो तो बड़े हो जाएगा, बड़े, वो अपने आप को बचा सकते हैं, आपका भगवान सदफ माज़अल्लाह जिसे भगवान कहते हो जी। सदफ अभी माज़अल्लाह, जवाब तो ले लो ना यार। माज़अल्लाह। हमारे भगवान जो है वो अल्लाह की तरह बड़े बड़े दावे नहीं करते, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, पहले आसमान पे आ जाता हूँ, ये सब नहीं करते, है ना? इस वजह से हम अपने भगवानों से इस तरीके के मुतालबे नहीं करते जिस तरीके से अल्लाह से मुतालबे करते, समझे? अल्लाह ताला ना हमारी शहर से ज्यादा नजदीक है हाय हाय हमारे लिए। हाय। हमारे रब को पहले अच्छा आसमान जब पे आप आने की सेक्स जरूरत नहीं, कर रही अल्लाह होती हैं तो हमारे अल्लाह मियाँ देख साथ रहे हर होते हैं वक्त फिर? है। अल्लाह ताला हमारे साथ हर वक्त है, हर वक्त, हर जब आप सांस सेक्स है। कर रही होती हैं तो अल्लाह मियाँ पोर्न देख रहे होते हैं, इसका मतलब है? अल्लाह ताला ना हमारे साथ में फजूल बातों का जवाब नहीं देती। नहीं अल्लाह ताला हमारे एग्जैक्टली साथ नहीं देख रहे, जब हर आप बाथरूम हर में जाती है वक्त तो है, अल्लाह मियाँ पोटी करते हुए देख रहे ठीक होते है? हैं आपको? अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हर पल है, हाँ ठीक वही है? तो हर कह रहा हूँ, लम्हा। बाथरूम में भी आपके साथ जाते हैं वो? और हम बस वो खुश नसीब है कि बस अल्लाह हमें ईमान पे ले जाए, कलमे के बस वो साथ ले जाए, इससे बढ़ नहीं, के लेकिन हमारे लिए अल्लाह कुछ मियाँ नहीं है। आपको ला पोटी इलाहा करते हुए देख इल्लल्लाह रहे हैं, इसका मुहम्मदुर मतलब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जॉन मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ, मेरी बात सुनो, तुम वो गुस्ताख, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो मुश्रिक हो ना, कि तुम्हारे लिए सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे कान पे, आंखों में, दिलों में अंधेरा है, सही है, और पर्दा है, वो अल्लाह ने हटाया नहीं है, और जब तक अल्लाह नहीं हटा सकता, हम बंदे नहीं हटा सकते। तो जॉन तुम तो मुझसे बात नहीं मत किया करो, ठीक है? अल्लाह लेकिन ताला तुम पोटी सबको करते हुए नेक अल्लाह देख हिदायत रहा होता दे, है आपकी पोटी? नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला तुम्हें नेक हिदायत अल्लाह दे। मियाँ आपके बस साथ जाते मेरी हैं दिल पोटी से करने दुआ, के अल्लाह नहीं? ताला आपको नेक हिदायत दे, और अल्लाह अगर यार चाहे तो आपको गर्क अच्छा कर दे, एक बर्बाद मिनट जिस्मानी जिंदगी सदफ कर दे सदफ बाहर। सदफ सदफ जी सदफ सदफ जी जी अभी जी। आपने कहा कि अल्लाह, अरे यार वो हजरत आयशा को जुड़ना है यार, थोड़ा सईद खान और वो जो नॉट नीडेड, रुक जाओ ना जरा, स्टूडियो फुल दिखा रहा है हजरत आयशा को। हाँ, अच्छा गीता सदफ देवी को ऊपर ले लें, गीता को ऊपर ले लें, हम जा। सदफ बात सुनो, आ गई है। मेरी बात गीता सुनो को ना हम सदफ, जा रहे हैं, नाराज गीता देवी आ गई है, डॉक्टर गीता देवी को सब लोग। हाँ, यार यार साहिल इसमें गीता मिसान कितनी जी खाना पावर ऊपर, है सीधा हाँ ब्लॉक होएगा बैन। गीता जी आपका वेलकम हो गया जी साहिल की ब्रॉड पे जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा सदफ सुनो ना, मेरी बात सुनो ना सदफ, हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो, प्यारी मैं जा रही सदफ हूँ, टाइम मेरी नहीं है। बात, जल्दी जी हाँ बोलो, बोलो, मैं टाइम जा नहीं है रही उसके हूँ। बाद, टाइम नहीं, अल्लाह मियाँ के पास जाना है इसने। नॉट नीडेड यार कौन है? बेशक डॉक्टर आयशा को बेशक जुड़ने देना बेशक, भाई, अभी नॉट वुज़ू करके नीडेड अभी बहुत सारे तुझे काम ब्लॉक करने, करूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ना है, कलमा पढ़ना है, आगे सदफ बोलो। तो शिव जी सदफ जी सदफ अच्छा आपने ये कहा अभी कि आपका अल्लाह जो है वो आपके शहर से भी करीब है ना? बेशक जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, तो आप ये जब टॉयलेट वॉयलेट के लिए आप जाती है तो अल्लाह आपके साथ में होता है? देखिए अल्लाह ताला हमारा ना हर जगह है, हर पल है, ठीक है? लेकिन जो गलाज़त वगैरह आप बात कर रहे हो, वो तो एक इंसानी फितरी अमल है ना। आप लोग भी तो वॉशरूम में रहता है जाते ही अल्लाह हो, क्या नहीं रहता है? जो उस बशर है वक्त उसको है है। अल्लाह ताला हर सांस है,
اللہ تعالیٰ مطلب ٹوائلٹ میں بھی آپ کے اپنے ساتھ بندوں اللہ کو رہتا ہے؟ بے شک وہ وہاں بھی شیطان سے ہمیں بچا رہے ہیں، کیونکہ واش روم وغیرہ گندی نجاست کی جگہ وہاں ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جتنے بھی جنات گندی ہوتے ہیں اللہ بھی اپنے تو ہے، نجاست کی ہوتے ہیں، جگہ پہ ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، اللہ واش ادھر روم میں ہے۔ ہوتے ہیں، گندی چیزیں اللہ بھی ہوتی ہیں تو نا ادھر ہے، ادھر ہوتی ہیں، تو تو اللہ بھی تو اللہ ادھر گیا۔ ہمارا نا ادھر بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، بس اللہ اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے سیدھے ہاتھ پہ سیدھے کندھے پہ اور الٹے کندھے پہ 2 فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہماری اچھی بات سیدھے والا لکھتا ہے، جو الٹے اس پہ ہے بازو پہ وہ بری باتیں لکھتا ہے۔ اور یہ سب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ نہیں دے گا؟ اللہ ہر اس مسلمان کو بھی سزا دے گا، اللہ ناانصاف نہیں ہے، یہ سزائیں صرف کافر یا مرتد اچھا یا یار مشرک ساحل کے لیے 10 منٹ نہیں بعد ہے، آتا ہوں میں، ہر اس مسلمان کے لیے میں جو مسلمان زنا کرے گا، جھوٹ بولے گا، ماں آج جب باپ کی ختم ہو جائے گا نافرمانی پھر آؤں گا۔ کرے گا، ان کو بھی سزا ملنی ہے، لیکن اس کی ایک آپ کو بینیفٹ ہے ایز اے مسلم، ایز اے کلمہ گو، کہ جب انسان مسلمان جو جہنم میں جائے گا نا، جہنم کی آگ میں مسلمان بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، لیکن جب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد ان کو جنت دی جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہوگا، نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ایک ایک امتی کو جہنم سے نہ نکال لیں۔ تو یہ اپنا ذہن کا کانسیپٹ دور کرو کہ مسلمان ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر دیکھو کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے نا تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، اگر دنیا میں کوئی ٹھیک جرم ہے کرتا ہے، پیاری چوری صدف۔ ڈکیتی کرتا ہے، تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے، تو سزا کے اچھا بعد ہی تو جگہ ہے۔ اچھا جی صدف ایک لاسٹ ہاں پوائنٹ جی اور اس کے بعد پھر آپ جی چلے جی جانا۔ ہاں جی اوکے آپ کے 2 جی جی بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اف اللہ آپ کے 2 بچے ہوں گے، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، جی جی صحیح تو جو برا ہے کیا آپ اس کو آگ میں جلائیں گی؟ میری بات سنو، آگ میں نہیں ہوتا، سزا دی جاتی ہے، پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اگر میرے 2 وہ بچے نا، ایک آگ میرا میں جلائیں نافرمان گی ہے کیا آپ؟ تو نہیں، میری بات تو سن لو نا، میری بات تو سن لو نا، ہم اللہ کے بچے نہیں ہیں، بندے بندی ہیں، بات سنو، میں ہوں جواب دے رہی ہوں آپ کو، ہوں ٹھیک ہے؟ میری بات سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ از دیٹ کلیئر؟ تو پہلے اولاد سے تو مینشن نہ کرو۔ اب میری مثال لوگے، اگر میرے 2 بیٹے ہیں، جیسے ایک تم ہو اور ایک جان ہے، اب ارے اس میں مجھے ایک کہاں بیٹا بیٹا بنا، میرا بات ارے سنو، ایک بیٹا میرا فرمانبردار ہے اور ایک بیٹا جو دوسرے ہے نا کی میرا مثال دو نافرمان پہلے، ہے۔ چلو نہیں تم پہلے فرما دوسرے کی، بردار ہو اور جان کو دیکھ لیتے کہ وہ نافرمان ہے، تو میں نے نا پھر نہیں جان کو مطلب سمجھاؤں گی، اگر وہ نہیں پورا سمجھے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ دوں گی، سزا دوں گی، جس حد تک اس کا پورا جسم سہ ستیہ سکے، ناش کر دیا اس حد صدف تک تم نے۔ اس حد تک میں اس کو سزا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ اسلام اس میں سزا سے رشتوں اس کی کو اہمیت ہی احساس ہو نہیں کہ ہے وہ ساحل غلط بھائی۔ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، جھوٹ کیا ہوگا، چوری چکاری کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، حق مارا ہوگا، ڈکیتی کی ہوگی، قتل کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بری ذمہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 راستے دکھائے، ایک فرمان آپ کے یعنی اچھا دکھایا ہے، ایک بیڈ دکھایا ہے، ایک ابلیس کا راستہ ہے، ایک رحمان کا ہے۔ اب یہ بندے یا بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنے نفس کو کتنا قابو میں کر سکتا ہے، وہ اللہ رسول کی سنت پہ عمل کر کے جنت میں جائے گا یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے دوزخ کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا۔ تو یہ تو اب بندے بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، باقی کہا سنا اچھا معاف، صدف کسی صدف ہندو بھائی بہن صدف کی دل آزاری سوری میں جا رہی ہوں جی صدف آج جی کے لیے ختم، ٹاٹا بائی بائی، آرام سے پانی اوکے شانی پیو اور نہ یوٹیوب نہ سے اسٹریم دیکھو۔ پانی وانی آپ پیو، کولڈ ڈرنک میری لیکن طرف سے آپ لوگ پی لو، ٹھیک ہے؟ لیکن لیکن تم نے کوشش بہت کرنا کہ غلط بات ایمان، کر دی، اگر بات سنو، دیکھو جون خاص کر دل کے تم، ارے جب سے تم ہی بول رہے ہو، سنو، تم نے میرا دل توڑ دیا ابھی۔ نہیں نہیں ساحل میری بات سنو جون، میں تمہیں ایک ابھی بات بیٹا بولوں گی، کیوں اتنا بنا تم دیا توجہ لیکن تم دیتے ہو نے نا قرآن جان پہ، کو؟ پہلے سنو میری بات، جان کو بیٹا بنا سمجھ میں آ رہا، مجھے کیوں بیٹا بنا دیا؟ اچھا میری بات سنو، میں جا رہی ہوں نا، میری بات سن لو، جب قرآن پہ تم لوگ اتنا دھیان دے رہے ہو نا تو کبھی اپنے کفر اور نا اس کے گمراہی کے اندھیرے سے نکل کے نا اس پہ دھیان دینا، وہ سب آیتیں ٹھیک ہے صورتیں لیکن سب تم نے واضح ہو بیٹا جائیں کیوں گی، بنایا؟ آیتیں صورتیں نا سب واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تم لوگ ارے ایک دن بیٹا اچھے کیوں بنایا مسلمان یہ بنو گے۔ بتاؤ، بیٹا کیوں بنایا تم نے ابھی؟ میں نے تو مثال دی، تم اتنی دیر سے مثالیں دے رہے تھے، اگر میں شوہر ہوں، اگر میں یوں تو اگر میں ہوں تو میں نے پھر اینڈ میں مثال دے کے جا رہی ہوں تاکہ تم لوگ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے۔ جا رہی ہوں، کہا سنا معاف، گارڈن اللہ کر تعالیٰ دیا تھا تم نے تمہیں بیوی ہدایت بننے کا ہدایت۔ بول کے، اب بیٹا بول نہیں کے میں نے پورا۔ نہیں بولا تھا معاذ اللہ، وہ میں نے بیوی بننے کا نہیں بولا تھا، آپ نے کہا تھا اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کو بولے سچے دل سے مسلمان ہو کے کہ میری چوتھی بیوی بنو گی تو میں نے کہا جی بن جاؤں گی، اور بس تم یہ نے بات میرے کو ہوئی 3 مہینے کا وقت دیا، بولا 3 مہینے تم کو دیکھوں گی، اس کے بعد تم سے کروں گی۔ ہے۔ نہیں وہ تو میں مثال دے رہی تھی کہ یہ بات کنفرم تو ہونا کہ بندہ چالو ہے یا بیوقوف بنا کے مجھے لے جا کے اس نے مار دینا ہے۔
चलो सही है, मैं जा रही हूँ. اچھا یہ بتاؤ Okay, yesterday Sadaf. yesterday Thank you. اللہ آ تعالیٰ کے آپ کو نیکی رنڈیوں دے. کی طرح گالیاں کیوں نکال رہی تھی یہ بتا دو بس. اچھا Last تو تم point بھی تو آپ کا. لاسٹ دلے سیٹرڈے بھڑووں کو کی طرح اپنی ماں کو ٹھکوا رہے تھے یہاں مسلمانوں ارے کو ارے گالیاں ارے، کیوں دے چالو رہی ہو گئی بول پھر. گاندھی سالا بہن چود بھڑوے کا بچہ مادر چود اس کی ماں کو چدواؤں کنجرا. چلو میں جا رہی ہوں بائے. میں مزہ آیا یہ کیا ہے اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار ساحل تیرے یہ چینل پہ پہلے گالیوں دن کو بغیر جانا کیسے تھا جاتی ہے. ساحل یقین مان میں تجھے بتاتا ہوں. میں جگہ نہیں بتا سکتا لیکن وہاں پہ خاص جگہ ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ ہاں، گلی میں نا دروازوں کے باہر اس طرح سے بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. وہ اصل میں وہ گشتیاں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. اس ہاں. کی گالیاں ایگزیکٹلی ان کی طرح کی سیم ٹو سیم ڈٹو. وہ بھی ایک سپیڈ میں بولیں گی. آپ ذرا سا نا اس طرح ٹیڑے ہو کے ذرا اندر جھانک لو نا کہ اندر جو رنڈیاں بیٹھی ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں تو وہ بھی جو اس لینگویج میں گالی نکالتی ہیں سیم اسی سپیڈ میں گالی نکالتی ہے سالی. لیکن ایک تیرے دم. کو بھی مستی ہے نا, تو جاتے جاتے تو اس کو انگلی کر کے یار میں کہا مزہ نہیں آ رہا تھا ابھی تک اس نے لیول پہ پہنچی نہیں. مزہ نہیں آ رہا تھا جب تک گالیاں نکالیں گے مزہ کیسے آئے گا. پتہ کیسے لگے گا صدف آئی ہے اسٹریم میں. او باپ رے باپ, او باپ رے باپ, قسم سے یار پوری تھکان شکان سب چلے گئی صدف کی باتوں سے. لیکن یہ اصل میں سین کیسا ہے نا, یہ صدف کی جو مینٹالٹی ہے وہ اصل میں کئی سارے لوگوں کے دماغ کھولیں گی. یہ لکھ کے لے لینا کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے ان کے ذہنوں کو ایک دم برباد کر دیتا ہے. زومبی, ابھی سٹارٹنگ میں بول رہا تھا میں, زومبی بنا دیتا ہے, اور خاص کر کے پاکستان جیسے ملکوں میں. تو یہ صدف بھی بالکل زومبی بن چکی ہے. زومبی رابرٹ ہے یہ, رابرٹائن ہے, رابرٹائن. الحمدللہ. او باپ رے باپ. کچھ سپر چیٹ لیتے ہیں پھر مزہ ایکس آیا اور یہ مسلم مزہ میں فرحان سب کو صاحب سے دینا چاہتا ہوں. بات کرتے ہیں. شاہین بھائی کہہ رہے ہیں صدف دیدی, دوزخ اور دوزخ is a Persian Jurassian word for hell. If you are a true مومنہ, use your Arabic word جہنم for hell. Stop copying. Thank you so very much. یہ شاہین بھائی نے اب اسلام کا ایک بھی کانسیپٹ, ایک بھی ورڈ جو ہے نا اسلام تک رکھا ہی نہیں ہے. سپر چیٹ بیچ کے اس کو فٹک سے بتا دیتے.